مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کے جائزہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا ریلیف کی رقم ڈیجیٹل والیٹ سے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاق منی بجٹ لانا چاہتا ہے تو پی پی ساتھ دے گی۔ جنگی بحران میں سیاسی اختلافات بھلا کر کام کرنا ہوگا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا گڑھی خدا بخش میں خطاب۔ کہا پاکستان میں اختلاف نہ ہو تو دنیا کی کوئی قوت ہمارا حوصلہ نہیں توڑ سکتی۔ آبنائے ہرمز نہ کھولی تو ایران پر جہنم کے دروازے کھول دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی۔ کہا ایران کو ڈیل کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی تھی۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ 48 گھنٹے بچے ہیں جس کے بعد ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اور اسلام آباد جانے سے کبھی انکار کیا نہ مذاکرات سے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ پاکستان کی کوششوں کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں پاکستان زندہ باد لکھا اور تہران میں پاکستان سے یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ اسحاق ڈار نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا میرے عزیز بھائی آپ کی وضاحت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل اور امریکی دھمکیاں مسترد کر دیں۔ کہا اگر ہمیں موت کا خوف ہوتا تو اس جنگ میں داخل نہ ہوتے، ہم اپنے بہترین جوانوں کو شہید کے طور پر پیش نہ کرتے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا فوجی کمانڈروں کو ہٹانے کے بجائے ٹرمپ کو ہٹانے کا وقت آ گیا۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام تباہ ہونے کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹی ہیں۔ برسوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ہماری طرف سے سرپرائزز کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ میں لکھا دنیا فیصلہ کرے کون ڈائیلاگ چاہتا ہے اور کون دہشت گردی کر رہا ہے۔ جب میں امریکی عوام سے مخاطب تھا اس دوران ہمارے رہنما پر حملہ ہوا۔ اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی اہلیہ شہید ہو گئی۔ ایران نے امریکہ کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے گزشتہ روز آبنائے ہرمز اور تہران کی پہاڑیوں کے قریب امریکی لڑاکا طیارے گرائے گئے۔ تباہ ہونے والا ایک طیارہ F-15E اسٹرائک ایگل تھا جس میں 2 پائلٹ سوار تھے۔ ایک کو بچا لیا گیا، دوسرا لاپتہ ہے۔ دوسرا طیارہ A-10 وارتھوگ تباہ ہوا جس کے پائلٹ کو بچایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق لاپتہ پائلٹ کی تلاش میں بھیجے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل کے ایران کے تیل اور گیس کی تنصیبات پر بڑے حملے۔ جنوبی خوزستان کے علاقے بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور اہواز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے 24 گھنٹے میں ایران کے 13 صوبوں پر 206 حملے کیے۔ تہران میں میزائلوں کے ذریعے اور فوجی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ فارس نیوز کے مطابق اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ بو شہر میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب حملہ، ایک سیکیورٹی اہلکار شہید۔ تہران پر فضائی حملوں میں 3 افراد شہید ہوئے۔ میناب اسکول میں شہید کمسن طالبہ کا والد امریکہ کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا۔ والد کی امریکی ڈرونز پر فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی نئی لہر داغ دی۔ حیفا سمیت دیگر شہروں پر گائیڈڈ میزائل داغے گئے۔ تل ابیب سمیت شمالی اور وسطی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ IDF کے نئے میزائل حملوں کی تصدیق۔ وسطی اسرائیل میں میزائل پھٹنے سے ایک شہری زخمی۔ نیگیو کے صنعتی علاقے میں میزائل گرنے سے فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ وسطی اسرائیل کی متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ہیلی پیڈ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ ایران نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے ایرانی میڈیا کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا تجویز بدھ کو کسی تیسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور ختم ہو گیا۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں، جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔
ایران کے خلیج فارس میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر مسلسل حملے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ اردن میں امریکی فوج کے گودام پر ڈرون حملے کیے گئے۔ کویت کے بوبیان جزیرے پر امریکی فوج کے ہیمرس لانچر پر بھی میزائل اور ڈرون داغے۔ شمالی بحرین میں امریکن پیٹریاٹ سسٹم مارکس میزائل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ خلیفہ بن سلمان بندرگاہ میں اسرائیلی ملکیت کے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے علاقے سلبنیا میں امریکی فوج کی اجتماع گاہ اور امریکی مصنوعی ذہانت کی کمپنیز نشانہ بنی۔ اماراتی حکام نے بتایا ڈرون کا ملبہ اوریکل کی عمارت اور میرینا کے علاقے میں بلڈنگ پر گرا۔ ایرانی سفارتی مشن کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے میں اسرائیلی سفارت خانے نشانے پر ہوں گے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں ریاض حملے کی خبر صہیونیوں کی سازش ہے۔ جوابی حملے میں صرف امریکی اثاثوں اور فوجی اڈوں تک محدود ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا کہنا ہے پڑوسی ملکوں سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ ایران جارحیت کے خلاف اپنی طاقت ثابت کر چکا۔ اشتعال انگیزی بڑھی تو امریکی مفادات پر فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا۔ خطے سے بدامنی پھیلانے والے اصل عناصر کو نکالنا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے بغیر نیا اور پائیدار سیکیورٹی نظام بنایا جائے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے انسانی ہمدردی پر بحری آمد و رفت کی اجازت دے دی۔ بنیادی اشیاء اور امدادی سامان لے جانے والے جہازوں کو خصوصی پرمٹ جاری۔ اجازت ناموں کا اطلاق ایرانی بندرگاہوں اور بحر عمان جانے والے جہازوں پر ہوگا۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے خاموش سفارتی کوششیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکی نائب صدر جیری ونس کی قیادت میں امریکی وفد براہ راست مذاکرات کے لیے 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار تھا۔ ایران کی جانب سے مزید وقت مانگنے پر دونوں بار مذاکرات ہوتے رہ گئے۔ عراقچی حاکان فیدان اسحاق ڈار متوازن موقف پر متفق تھے۔ پاکستان نے ریاض مذاکرات میں ایران کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کی مخالفت کی اور بیان میں تبدیلیاں کروائیں، جس پر بعض خلیجی ملک ناخوش دکھائی تھی۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز میں بحری ٹاسک فورس کی تجویز سے اختلاف کیا اور برطانیہ کی قیادت میں بحری اجلاس میں شرکت سے گریز کیا۔ پاکستان ضرورت پڑنے پر حرمین شریفین کا دفاع ہر صورت یقینی بنائے گا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو سفارتی محاذ پر ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کا بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا۔ بھارتی صحافی اور تجزیہ کار سشانت سنگھ کا اعتراف۔ فارن پالیسی میگزین کے آرٹیکل میں بھارتی صحافی سشانت نے کہا پاکستان کا امریکہ ایران معاملے پر کلیدی ثالث بن کر ابھرنا بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مودی نہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر عالمی سفارتکاری کے مرکز ہیں۔ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا۔ پاکستان نے سفارتکاری سے اپنا کردار بڑھایا۔ چین کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کی سفارتی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اہم مذاکرات سے باہر ہونا مودی حکومت کی سبکی ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھارت کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہوا۔ عالمی طاقتیں اب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے پھر 1971 جیسا سفارتی کردار حاصل کر لیا۔ معرکہ حق میں پاک بحریہ بھارتی طیارہ بردار جہاز وکرانت کو غرق کرنے کے لیے تیار تھی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا جدید جنگی جہاز PNS خیبر کی انڈکشن تقریب سے خطاب۔ کہا دشمن کی اہم تنصیبات اور بحری اثاثوں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ PNS خیبر اور ہنگور کلاس آبدوزیں دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ کے بیڑے میں PNS خیبر کی شمولیت پر فخر کا اظہار۔ کہا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بحریہ ناگزیر ہے۔ حکومت نے آہنی دیوار بند کر تیل کی قیمتوں اور مہنگائی کا طوفان روکا۔ تیل لانے کے لیے جب ڈالر ہی نہیں رہیں گے تو تیل کہاں سے آئے گا؟ پچھلی حکومتوں کی طرح ملک کو بینک کرپٹ ہونے نہیں دیا۔
مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں، مہنگا تیل خرید کر آخر کب تک سستا فروخت کیا جا سکتا ہے؟ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ترقیاتی منصوبوں سے کاٹ کر 29 ارب روپے عوام پر خرچ کیے۔ عطا تارڑ نے کہا پاکستان میں پیٹرول کی قلت نہیں، کشیدگی شروع ہوتے وقت ہی وزیر اعظم نے وزراء کو جگہ دیا تھا۔ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی لیکن پاکستان میں نہیں، حکمت عملی کے تحت عوام کے لیے پیٹرول ڈیزل کا بندوبست کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر حکومتی پالیسی رد عمل پر مبنی ہے، عوام کے غصے کو دیکھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جنگ کو 5 ہفتے ہو چکے، حکومت پیٹرول کی صورتحال مینج نہیں کر سکی، قرض لے کر مفت سفر کروانا، پیسے بانٹنا اور تیل سستا کرنا مسائل کا حل نہیں۔ تحریک تحفظ آئین کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں عوام کو پیٹرول کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، جب حکومت کو پتہ چل گیا، ڈاکہ پکڑا گیا تو وزیر اعظم عوام کے ہمدرد بن کر ٹی وی پر آ گئے، 80 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں، احتجاج کرنا ہے تو اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف کریں۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا احتجاج کی کال دینے والوں کو مشورہ، کہا ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ منافع خوروں کو کل رات 80 روپے کا جھٹکا لگا، اس طرح کے جھٹکے اور بھی لگیں گے، امید ہے آنے والے کچھ دنوں میں جنگ بند ہو جائے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایسا منصوبہ بنا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں موٹر سائیکل سواروں کی پیٹرول کے خرچے سے جان چھوٹ جائے گی۔ کو دانستہ طور پر حق انصاف تک رسائی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اعلامیے کے مطابق ممبر لیگل ٹیم قانونی دستاویزات پاور آف اٹارنی پر دستخط کے لیے کل اڈیالہ جیل پہنچے۔ جیل انتظامیہ نے دوسری بار بھی قانونی دستاویزات پر دستخط سے انکار کر دیا۔ یہ اقدام آئین پاکستان، بنیادی انسانی حقوق، انصاف کے ہر اصول کی خلاف ورزی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر قانونی مشاورت کے لیے وکیل سے ملاقات کی استدعا۔ چالیس سالہ صحافتی کیریئر، 3500 سے زیادہ تحقیقاتی رپورٹس، پاکستانی صحافت کے معتبر نام کامران خان ٹی وی سکرین پر واپس۔ دیکھیے پروگرام آن مائی ریڈار ARY نیوز پر 6 اپریل سے پیر تا جمعہ رات 8:03 پر تحقیقاتی رپورٹس اور جاندار تجزیے۔ کرکٹ کا جوش، ہر لمحہ پرجوش، پاکستان سپر لیگ اسپیشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات۔ آج ہوں گے مہمان اداکار و ہدایتکار سیفی حسن۔